إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ محترم بھائیو، آج ہمارے اندر یہ ایک عام مسئلہ ہے، اکثر و بیشتر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کی لذت نہیں آتی، روزہ تو رکھتے ہیں روزے کا لطف نہیں آتا، عبادت تو کرتے ہیں لیکن ہماری عبادتیں پھیکی سی ہوتی ہیں، وہ عبادت کی جو بہار ہونی چاہیے وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ذہن کہاں کا کہاں پہنچا ہوتا ہے، خیالات مختلف آ رہے ہوتے ہیں، تو گویا کہ عبادت کا مزہ اور لطف نہیں آتا۔ یہ ایک عام مسئلہ ہے،
ہر فرد سے جڑا ہوا یہ مسئلہ ہے۔ تو آج ہم خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو اپنا موضوع بنائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں کچھ اسباب پیش کر دی ہیں، کچھ علامتیں بیان کر دی ہیں اور کچھ خصلتیں اور خوبیاں بیان کر دی ہیں کہ اگر یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو ہمیں نماز پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا اور نیکی کا ہر کام کرنے کا لطف آئے گا۔ گویا کہ ایمان کی مٹھاس ہمیں محسوس ہوگی، ایمان کی لذت ہمیں محسوس ہوگی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور صاحب ایمان ہونے کے ناطے ہم جو بھی عمل کریں گے ہمیں ہر عمل میں زندگی کی راحت اور سکون محسوس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اندر ایسی خوبیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے ہمیں ایمان کی لذت اور مٹھاس آنا شروع ہو جائے اور ایمان کی حالت میں جو بھی عمل کریں اس پہ دل کو چین، سکون اور قرار آ جائے۔ تو صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے اندر 3 خوبیاں پیدا ہو جائیں اس کو ایمان کی لذت اور مٹھاس آ جاتی ہے۔ 3 خوبیاں۔ نمبر 1، فرمایا وہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہو۔ جب وہ محبت کا پیمانہ قائم کرے، محبت کا ترازو لگائے، ایک طرف کل کائنات ہو، کائنات کی ساری بہاریں ہوں، دولتیں ہوں، خزانے ہوں، قرابت داریاں، رشتہ داریاں ہوں، مال و زر ہو اور پوری کائنات کے مال و اسباب موجود ہوں، اور دوسری طرف اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت والا پلڑا جھک جائے اور پوری کائنات کی محبتوں والا پلڑا اٹھ جائے۔ یہ پہلی خوبی ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ وہ ہر چیز سے زیادہ اور ہر نعمت سے زیادہ وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایمان کی لذت آنا شروع ہو جائے گی، ایمان کی بہار آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر صرف یہ کہہ دینے سے کہ میں مومن ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، اس سے لوگ تو مان لیں گے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن ایمان کی لذت اور بہار نہیں آئے گی، ایمان کا سکون اور راحت نہیں آئے گی۔ ایمان جو اپنے ماننے والے کے اندر ایک بہار پیدا کرتا ہے، وہ بہار، وہ ذائقہ محسوس نہیں ہوگا۔ بلکہ اگر دنیا کی نعمتیں، چیزیں ہمیں زیادہ عزیز ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں، تو ایسے لوگ تو اللہ کے عذاب سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے لوگوں کو کہ اگر تمہیں اپنے آباء و اجداد، اپنے بیٹے بیٹیاں اولاد، اپنے عزیز و اقارب، اپنی بیویاں، اپنے بھائی بندی کے رشتے اور وہ مال جو تم اکٹھا کر کے رکھتے ہو، اور وہ تجارتیں جن کے گھاٹے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ عالی شان کوٹھیاں اور بنگلے جن کو تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو، اگر دنیا کی یہ چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ پسند آ گئیں، محبوب ہو گئیں، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئیں، اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ تم نے ان سے محبت کر لی، فرمایا فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ تبارک تعالیٰ تم پہ اپنا عذاب نازل کر دے کہ تم نے خالق و مالک کے مقابلے میں، اس کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، ان کی محبتوں کے مقابلے میں تم دنیا کے ان عارضی بدنوں سے یہ تمہیں زیادہ عزیز ہو گئے، یہ تمہیں زیادہ محبوب ہو گئے، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ فاسقوں اور فاجروں کی قوم کو ہدایت ہی نہیں دیا کرتا۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے کی محبت سے زیادہ دنیا کی ان نعمتوں سے زیادہ محبت ہو جائے، زیادہ تعلق ہو جائے، فریفتگی ہو جائے، تو پھر انسان ہر وقت اللہ کے عذاب کے گھیرے میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن حکیم کے ایک دوسرے مقام پہ جہاں شرک کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی جناب نعمتوں سے اللہ کے مقابلے میں زیادہ محبت رکھتے ہیں، ان پہ توکل اور اعتماد کرتے ہیں، ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں پھر اللہ ایمان والوں کا نقشہ کھینچتا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جن لوگوں کو اللہ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہوتی ہے وہ دنیا جہان سے زیادہ، سب سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والے ایمان والوں کی بہت بڑی خوبی کیا ہوتی ہے کہ وہ کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت سے کرنے والے ہیں۔ اور سورہ المائدہ کی یہ جو آیت میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تم اللہ کے دین سے پھرنا چاہو، مرتد ہونا چاہو تو مرتد ہو جاؤ، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ایمان لا کے تم نے اللہ پر احسان جتلایا ہے، اللہ پہ احسان کیا ہے، تمہارا کوئی اللہ پر احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اگر تم میں سے کوئی مرتد ہونا چاہے ہو جائے مرتد، فسوف یاتی اللہ بقوم، اللہ تبارک تعالیٰ قریب ایک ایسی قوم کھڑی کرے گا، ایسے لوگ کھڑے کرے گا، ایسا معاشرہ کھڑا کرے گا، ان کی بہت بڑی خوبی کیا ہوگی، یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ تو ان کی پہلی خوبی کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے،
اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ آگے فرمایا ذلۃ علی الکافرین عزت علی الکافرین اذلۃ علی المؤمنین۔ فرمایا مومنوں کے مقابلے میں جب کھڑے ہوں گے نا تو ان کے کندھے، ان کے پہلو جھکے ہوئے ہوں گے، مومنوں کے مقابلے میں نرم، مومنوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو جھکا لینے والے، اپنے پہلو جھکا لینے والے، اور کافروں کے مقابلے میں یہ بڑے عزت والے، غیرت والے، جرأت والے، حمیت اور شجاعت والے، کفر کے مقابلے میں ناقابل تسخیر بن جانے والے، کفر کی ہر سازش کو ٹھکرا دینے والے، اعزت علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں بڑے عزت والے، عظمت والے، وقار والے، اور بڑے ہی جناب عالی شان خوبیوں والے کفر کے مقابلے میں یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور ملامت گروں کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرنے والے ہوں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا یہ فضل عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تو بڑی وسعتوں والا ہے اور بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی سب سے پہلی خوبی کیا بیان کی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ ان سے محبت کرنے والا، وہ کافروں کے مقابلے میں عزت والے، وہ مومنوں کے مقابلے میں پہلو جھکا کے چلنے والے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اور ملامت گروں کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ کرنے والے۔ اللہ ہمیں بھی یہ خوبیاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ساتھیو، پہلی خوبی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، پہلی خوبی کہ جس کے نتیجے میں ایمان کی لذت آتی ہے، ایمان کی بہار آتی ہے، ایمان کا سرور آتا ہے، اور ایمان کی زندگی گزارنے کی ٹھاٹھ آتی ہے۔ وہ پہلی خوبی کیا ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت ساری محبتوں پہ غالب، ساری تعلق داریوں پہ غالب۔ یہ اس سے ایمان کی لذت آتی ہے، ایمان کی بہار آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے بڑے ارشادات موجود ہیں۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ جناب تکبیر ہو چکی ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اور وہ دیہاتی ہے، بدو ہے، وہ پیچھے سے آیا ہے، اور تکبیر ہونے کے بعد وہ اللہ کے رسول سے سوال کر رہا ہے، متی الساعہ، اے اللہ کے پیغمبر جماعت کروانے سے پہلے مجھے ذرا بتائیے قیامت کب آئے گی؟ ہے دیہاتی بدو اور سوال کیا کر رہا ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے پہلے نماز پڑھائی، اقامت ہو چکی تھی، نماز پڑھائی، جب سلام پھیر لیا نا، سلام پھیر کے آپ نے فرمایا وہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، یہ میں ہوں، میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تجھے بڑی قیامت کے بارے میں فکر پڑی ہوئی ہے، یہ تو بتا کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے، تو نے تیاری کتنی کی ہے؟ وہ آگے سے کیا کہنے لگا؟ اے اللہ کے رسول، بظاہر تو میں نے کوئی بہت بڑی تیاری کوئی نہیں کی ہے، کوئی قیامت کی تیاری نہیں کی، بس ایک چیز پر اطمینان ہے، اور وہ کیا ہے کہ میں اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا انت مع من احببت، اے میرے ساتھی، پھر قیامت جب بھی آ جائے
تجھے کوئی فکر کرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت آئے گی، دنیا کو فنا کر دے گی، اور جناب محشر کا میدان برپا ہوگا، آخرت کے دن کا آغاز ہوگا، لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، جہنمیوں اور جنتیوں کے فیصلے ہوں گے۔ اگر تو سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو تجھے یہ یقین اپنے اندر پیدا کر لینا چاہیے کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ تجھے ان لوگوں کے ساتھ اکٹھا کرے گا جن کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تجھے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں عطا فرمائے گا۔ انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں زندگی میں ہم اللہ کے نبی کے کسی فرمان پر اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا ہمیں اس فرمان پہ خوشی ہوئی کہ آدمی قیامت والے دن بھی ان کے ساتھ ہوگا جس کی اس سے دنیا میں اس کی جن کے ساتھ اس کی محبت ہوگی، قیامت والے دن بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ تو ہماری محبت، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم تو اس بنیاد پہ خوش ہو گئے کہ ہم دنیا میں اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم دنیا میں ابو بکر و عمر سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مصداق اللہ تبارک تعالیٰ قیامت والے دن بھی ہمیں ان کے ساتھ ہی جنت میں اکٹھا کرے گا جس سے محبت ہوگی۔ تو سب سے زیادہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اور تو کوئی عمل نہیں ہے، لیکن ایک عمل یہ ہے کہ میں زندگی میں دنیا میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی ایسا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعہ آتا ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے عرض کرنے لگا کہ اللہ کے پیغمبر، ہم اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر ہمیں آپ کی محبت، آپ کی زیارت، اس کا شوق پیدا ہوتا ہے، تو ہم بیوی بچوں کو چھوڑ چھاڑ کے آپ کی خدمت میں آ جاتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، آپ کے چہرہ پر انوار کی زیارت کرتے ہیں، تو ہمارے سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج مجھے ایک بات نے بڑا ہی پریشان کر رکھا ہے، اور میں اس کی وضاحت آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ موت تو آنی ہے، موت تو آنی ہے، مرنے کے بعد آپ تو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، پیغمبروں کے سردار ہیں، سردار کل جہاں ہیں، اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی آپ کو تو بہت اونچا مقام عطا فرمائے گا، اور ہم لوگ اگر جنت میں چلے بھی گئے تو ہم تو عام جنتوں میں ہوں گے، اور آپ اعلیٰ ترین جنتوں میں اللہ اپنے انبیاء، اللہ کے انبیاء کے ساتھ ہوں گے، تو پھر ہم آپ کی زیارت کیسے کر پائیں گے؟ اپنے دل کی اس خواہش اور حرص کو کیسے بجھا پائیں گے؟ بس یہ دل میں ایک بڑا کھٹکا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا آخرت والے دن۔ دیکھو یہ تھے اللہ کے رسول کے صحابہ، فکر کیا پڑی ہوئی ہے کہ کیا ہم آج تو اللہ کے رسول کی زیارت کرتے اپنا سینہ ٹھنڈا کر لیتے، جب اس دنیا سے چلے جائیں گے اللہ کے پیغمبر اعلیٰ ترین جنت کے درجوں میں اور ہم ادنا درجوں میں ہوں گے، تو اللہ کے رسول کی زیارت کیسے ہوگی؟ اس محبت کا ہم اظہار کیسے کر پائیں گے؟ ابھی وہ اپنی بات مکمل کر ہی رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اس خواہش کے جواب میں آسمان سے جبرائیل کو بھیج دیا، جبرائیل کو نازل کر دیا، اور ساتھ ہی قرآن کی آیت نازل کر دی، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ
میرا قرآن سنا کے میرے نبی کے صحابی کو مطمئن کر دو کہ بس جو آدمی بھی، جو لوگ بھی دنیا میں میری اطاعت کریں گے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، یہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی جنتوں میں اپنے انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ اپنی جنتوں میں اکٹھا فرما دے گا۔ اللہ اکبر! یہ ہے نتیجہ بھائیو، یہ ہے صلہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ہماری اچھی گزرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت بھی سنور جائے، اس کے لیے سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور محبت کا سب سے شاندار طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت بھی کی جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کی جائے۔ اطاعت، اتباع۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اے دنیا جہان کے لوگوں، اگر تم اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی محبت کا راستہ جو ہے وہ میری اطاعت سے ہو کے جاتا ہے۔ پھر میری اطاعت اور اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اللہ ہمیں اپنی اور اپنے پیغمبر کی محبت اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور کل کائنات سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ تو جہاں اللہ کی محبت، وہاں اللہ کے رسول کی محبت بھی۔ ایمان کی مٹھاس کی شرط اولی ہے اللہ کے بعد اللہ کے رسول کی محبت۔ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فاروق اعظم اور تیسرا میں تھا، ایک راستے پہ ہم چلے جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے۔ یہ بڑی محبت کا اظہار ہوتا ہے، اپنے دوست کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلنا۔ چلے جا رہے ہیں راستے پہ، اسی اثناء میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پیغمبر، آپ مجھے کل کائنات میں سب سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں، اللہ کے بعد آپ سب سے زیادہ مجھے پیارے اور محبوب ہیں سوائے میری اپنی جان کے۔ اپنی جان کے بعد میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے لگے؟ فرمایا عمر، ابھی تک بات نہیں بنی، ابھی تک ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تک معاملہ خیر اور بڑائی کا کامل نہیں ہوا۔ جو ہی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ بات سنتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ کے پیغمبر، آپ گواہ ہو جائیے کہ اب کے بعد آپ مجھے کل کائنات میں اپنی جان سے بھی آپ سب سے زیادہ مجھے عزیز ہیں۔ فرمایا الآن یا عمر، اے عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے، اب بات بنی ہے۔ تو جہاں اللہ کی محبت، وہاں پہ اللہ کے رسول کو بھی کل کائنات میں سب سے زیادہ محبوب رکھنا یہ بھی لازم ہے، شرط ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان کا مزہ آئے، مومن ہونے پر ہمیں، ایمان والا ہونے پہ ہمیں فخر محسوس ہو اور ایمان کی ہمارے سینے میں بہار ہو، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کل کائنات سے زیادہ محبت پیش کرنا ہوگی۔ اور یہ محبت ہو سکتی ہے آپ کی اطاعت کر کے،
یہ محبت پیدا ہو سکتی ہے آپ کی اتباع کر کے، یہ محبت پیدا ہو سکتی ہے آپ کے ارشادات سے محبت کر کے، یہ محبت پیدا ہو سکتی ہے آپ کی جماعت صحابہ اکرام سے، اہل بیت اعظام سے محبت پیش کر کے، یہ محبت پیدا ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کے، آپ کے ارشادات کے سامنے ادھر حکم محمد ہو اور ادھر گردن جھکائی ہو، یہ انداز اختیار کر کے ہم اللہ کی محبت بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ پہلا نقطہ ہے۔ اور دوسرا ساتھیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں کہ دوسری خوبی وہ یہ ہے کہ لوگوں میں سے بھی بس ان لوگوں کے ساتھ محبت رکھے، تعلق اور واسطہ رکھے، قرابت داری اور رشتہ داری قائم کرے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے مومن، ان سے جناب اس کی محبت ہو۔ اور جو فاسق و فاجر ہیں، گناہ گار ہیں، شرابی کبابی ہیں، لوٹ مار کرنے والے ہیں، اللہ کے حقوق اور فرائض پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، بندوں پر ظلم کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو، اس کا اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، چلنا پھرنا ہو، دوستی ہو، تعلق داری ہو اور آنا جانا ہو، تو ان کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوست نہ بناؤ مگر صرف مومن کو، مومن کے علاوہ کسی کو دوست نہ بناؤ۔ اور تمہارے گھر میں جو کھانا کھانے آئے تو تمہارے دسترخوان پہ اللہ کے پرہیزگار متقی بندوں کو کھانا کھانا چاہیے۔ تمہارا دسترخوان فاسقوں، فاجروں، منافقوں اور کھوٹے لوگوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قیامت والے دن بلائے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو صرف میرے لیے آپس میں محبتیں کرتے تھے، میری ذات کے لیے آپس میں ملتے تھے، میری ذات کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے تھے اور میری ذات کے لیے ایک دوسرے سے تعلق داری کرتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ آج میں ان سب کو محشر کے میدان میں ندا دیتا ہوں، اعلان کرتا ہوں کہ جن کی دنیا میں صرف میری وجہ سے محبتیں تھی، تعلق داریاں تھی، آنا جانا تھا اور اٹھنا بیٹھنا تھا، آج میں ان کے لیے اعلان کرتا ہوں کہ وہ آج میرے سائے میں آ جائیں، کہ آج میرے سائے کے علاوہ پورے محشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہے۔ اس دن اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنا سایہ نصیب کرے گا محشر کے 50,000 سال کے دن میں۔ کن کو؟ جو صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے لوگوں سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے کئی مرتبہ سن رکھا ہے کہ ایک آدمی اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جا رہا تھا اور دوسری بستی کے دوسرے شہر کی طرف جا رہا ہے۔ راستے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیج دیا، فرمایا اس کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو یہ کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے۔ تو فرشتے نے پوچھا انسانی شکل میں، بھائی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا فلاں بستی جا رہا۔ کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا وہاں پر ایک میرا دوست رہتا ہے، بھائی رہتا ہے، میں اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ کہنے لگا کیا کوئی ذاتی مقصد ہے تمہیں؟ کوئی لین دین کا معاملہ ہے؟ کوئی ذاتی مفاد ہے؟ تو وہ بندہ مومن کیا کہنے لگا کہ نہیں، میرا اس سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، بس میری اس سے محبت اس لیے ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، تو میں نے بھی اس سے محبت کر لی ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور کوئی اس سے میرا ذاتی مفاد نہیں ہے۔
وہ یہ سمجھ رہا تھا کوئی انسان مجھ سے یہ سوال پوچھ رہا ہے، کوئی انسان پوچھ رہا ہے۔ تو وہ تھا کون؟ اللہ کا فرشتہ، اللہ کی تعلیمات لے کے آیا تھا، اللہ کا پیغام لے کے آیا تھا۔ تو وہ فرشتہ آخر میں کیا کہنے لگا؟ بھائی میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں آسمانوں سے نازل کردہ اللہ کا فرشتہ ہوں، اور تجھے رب تعالیٰ کا یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ جس اللہ کی محبت کی وجہ سے تو اس بستی میں موجود اس انسان سے محبت کرتا ہے، اس اللہ کا پیغام یہ ہے کہ میرے اس بندے کو بتا دو کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کی محبت میں محبت کرنا، ان لوگوں سے محبت کرنا جو اللہ کو چاہنے والے، اس کے دین پر چلنے والے، اس کی عبادت کو قائم کرنے والے، اس کی اطاعت میں زندگیاں گزارنے والے، اس کی ناراضگی اور نافرمانی سے بچنے والے، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کریں، وہ حق رکھتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، اور ان سے محبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے لوگوں سے پھر محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ 7 قسم کے لوگ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محشر کے میدان میں جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اس دن 7 قسم کے لوگوں کو اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں ایک قسم ان افراد کی ہوگی، فرمایا رجلان تحابا فی اللہ، وہ 2 آدمی جن کی آپس میں محبت اور تعلق داری صرف اللہ کی رضا کے لیے تھی، اللہ کی رضا کے لیے۔ سرمایہ بنیاد نہیں تھا، کوئی کرسی بنیاد نہیں تھا، کوئی حسن و جمال بنیاد نہیں تھا، کوئی دنیا کا اور مفاد بنیاد نہیں تھا، صرف آپس میں یہ محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اجتماع علیہ وتفرقا، اللہ کی محبت میں آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کی محبت میں ہی آپس میں جدا ہوتے ہیں، ان کا دوسرا کوئی مفاد اور مقصد نہیں ہوتا۔ ان 2 قسم کے لوگوں کو بھی، ان 2 قسم کے افراد کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس دن اپنا سایہ نصیب کرے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی خوبی میں نے عرض کی کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان کی لذت اور مٹھاس کو چکھے اور زندگی میں اس کو ایمان اور اسلام لانے کا، مسلمان اور مومن ہونے کا مزہ اور لطف آئے، اس کو سب سے زیادہ کائنات میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی چاہیے، اور دوسرا لوگوں میں سے بھی، معاشرے میں بھی ان لوگوں سے محبت کرنی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوں۔ اور تیسری خوبی اور خصلت فرمایا کہ وہ آدمی کفر میں واپس جانا، ایمان لے آیا ہے، مومن ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، اب کفر میں واپس جانا وہ ایسے ناپسند کرے جیسے کوئی آگ میں ڈالے جانا ناپسند کرتا ہے۔ آگ جا رہی ہو، ہم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ وہ آگ میں کود جائے، آگ میں چھلانگ لگا دے؟ کون پسند کرتا ہے کہ کوئی اس کو اٹھا کے آگ میں پھینک دے؟ فرمایا جیسے کوئی آگ میں ڈالے جانا ناپسند کرتا ہے، ایسے ہی ایمان لانے کے بعد وہ کفر میں واپس پلٹنا، مرتد ہونا، بے دین ہونا، اسلام کا باغی اور سرکش ہونا ایسے ہی ناپسند سمجھے جیسے کوئی آگ میں ڈالے جانا ناپسند سمجھتا ہے۔ یہ تیسری خصلت اور خوبی ہے کہ کفر میں واپس جانا، کافروں کے طور اعتبار اختیار کرنا، ان جیسی وضاقت اختیار کرنا، ان جیسا طرز زندگی اختیار کرنا، ان کی نقالی اور مشابہت کرنا، اور ان کے رویوں کو اختیار کرنا، ان کے رسم و رواج کو اختیار کرنا، اور ان کے سے طریقہ زندگی کو اختیار کرنا ایسے ہی ناپسند سمجھے، نفرت کرے اس سے جیسے آدمی آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند سمجھتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ یہ تیسری خوبی ہے، یہ تیسری خصلت ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی میں یہ 3 خوبیاں پیدا ہو جائیں، وہ نماز پڑھے گا تو نماز کی لذت آئے گی، وہ
اذکار کرے گا تو اذکار کی لذت آئے گی، وہ تجارت پہ بیٹھا ہوگا تو اس کی تجارت بھی عبادت ہوگی، وہ کھیتی باڑی کر رہا ہوگا، کھیتی باڑی بھی عبادت ہوگی، وہ محنت مزدوری کر رہا ہے، محنت مزدوری بھی عبادت، اس کی ساری زندگی عبادت بن جائے گی، اور اس کو زندگی گزارنے کا لطف آئے گا، عبادت کرنے کا لطف آئے گا، ایمان کا مزہ آئے گا، اور اللہ کے دین پر چلنے کا سکون آئے گا۔ اسی طرح جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے جب ایمان قبول کر لیا تھا، ایمان کے دائرے میں آگے تھے، پھر ان کو ایمان کی لذت بھی آتی تھی، ایمان کی مٹھاس بھی آتی تھی، ایمان کا سرور بھی آتا تھا، اور وہ واپس کفر میں پلٹنا وہ ہرگز برداشت نہیں کرتے تھے، بھلے ایمان کے راستے پہ چلتے ہوئے ان کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، اور ان کو جناب ان کا مسرا کر دیا جاتا، اور ان کو حد درجے زیادہ اذیت اور سزا سے دوچار کیا جاتا، وہ یہ سب کچھ تو برداشت کر لیتے تھے، لیکن اپنے ایمان میں آنچ آنا یہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ ان کو ایمان کی لذت آ گئی تھی، ان کو ایمان کا مزہ آ گیا تھا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایمان کا سرور آئے، ایمان کی لذت آئے، تو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے ایک حدیث کو بنیاد بنا کے اس کے حوالے سے گزارشات پیش کی ہیں، اور بڑا آسان نسخہ ہے بھائی، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی، کوئی لمبا چوڑا خرچ نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا خرچ نہیں ہے، کچھ ہمارا ضائع نہیں ہوتا، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، صرف ایک سوچ منظم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سوچ کو اپنی زندگی کا لازمہ بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں گے۔ اللہ رسول کی محبت کے راستے میں کوئی اور محبت آڑے آئے گی، ہم اس کو رد کر دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دیں گے، اور لوگوں میں سے بھی ان لوگوں کے ساتھ اپنی تعلق داریاں اور اپنی محبتیں رکھیں گے، اپنے واسطے رکھیں گے، قرابت داریاں رشتہ داریاں قائم رکھیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے، اور کوئی کفر کا عمل، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی سرکشی کا عمل، اس سے ایسے بچیں گے کہ جیسے کوئی آگ میں ڈالے جانے سے بچتا ہے۔ یہ تین خوبیاں اپنے اندر ہم اگر پیدا کر لیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ زندگی بدل جائے گی، زندگی کے طور اتوار بدل جائیں گے، ایک سکون سکینت محسوس ہوگی، ایک لذت محسوس ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے۔ اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اے اللہ تو بہت کچھ عطا فرمانے والا ہے، تو تو بڑی رحمتیں اور نوازشیں کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے گھر میں بھی ہوتے تو ہم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ دعا سنتے، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، عدلنے بدلنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ یہ دعائیں گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی یہ دعا اس کا اہتمام کرتے رہتے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المومنین نے ایک دفعہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں کیا دیکھتی ہوں، میں کیا سنتی ہوں کہ آپ گھروں میں بیٹھ کے بھی اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے ام سلمہ جو بنی آدم ہیں، آدم کی جتنی اولاد ہے، ان کے دل اللہ رب رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ پوری نوع انسانیت بنی آدم کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ یقلبھا کیف یشاء،
وہ جیسے چاہتا رہتا ہے، ان دلوں کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، عدلتا بدلتا رہتا ہے، پھیرتا رہتا ہے۔ تو اللہ جس کو چاہے ہدایت اور دین پر قائم رکھے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ تو اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا رہتا ہوں کہ اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ تو ہمیں بھی یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ